مسیح کے پرفضل عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند نے یہ وقت موقع فراہم کیا کہ ہم سب مل کر اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، جتنے لوگ دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں ان سب کو ہیپی نیو ایئر۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ نئے سال کے تعلق سے یہ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ سو آئیں میرے ساتھ نکالیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے۔ پیدائش کی کتاب ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا خداوند کے ساتھ ساتھ چلنا یا خداوند کے ساتھ چلنا۔ سو آئیں میرے ساتھ نکالیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 5 باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر ہم 24ویں آیت تک خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے۔ سو خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا۔ ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسالہ پیدا ہوا۔ متوسالہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سمجھنا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے خداوند کی شکر گزاری کریں جس نے آپ کو یہ دن بخشا ہے، یہ وقت بخشا ہے۔ وہ عظیم خداوند ہے، وہ بھلا خدا ہے۔ اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کا پیار نرالا اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہے۔ ہنوک کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، اور سب سے پہلے ہم اس کی شکر گزاری کریں گے جس نے یہ دن بخشا۔ نوح 3 باب میں لکھا ہے کہ اس کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ تھے جو آج اس دن کو دیکھ نہ سکے، لیکن خداوند کا رحم کرم مجھ پر آپ پر ہوا کہ ہم سب آج زندہ ہیں اور ہم نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا نیو ایئر کے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، جب ہم اس پیسج کا مطالعہ کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تو پیدائش کی کتاب میں خالی ہنوک نہیں، اور بھی بڑے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جن کا نام ہنوک ہے۔ پیدائش 4 باب، پیدائش 5 باب میں، پیدائش 4 باب میں جو ہمیں ہنوک ملتا ہے، اکثر لوگ اس ہنوک کو اس ہنوک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ایک ہی ہنوک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو ہنوک ہمیں 4 باب پہ ملتا ہے وہ ہنوک قائن کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ لیکن جب ہم اس ہنوک کی بات کرتے ہیں، قائن اور حابل آپ سب جانتے ہیں، قائن کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ جب ہم اس ہنوک کی بات کرتے ہیں میرے عزیزو، تو یہ جو ہنوک ہے یہ آدم کی 7ویں پشت سیت کی نسل سے، اور یارد کا بیٹا اور متوسالہ کا باپ ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، خداوند نے اسے اٹھا لی۔ یہاں پر جو سب سے زیر غور بات ہے میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے ہنوک جو ہے وہ متوسالہ کی پیدائش کے بعد۔ اب دیکھیں یہ جو متوسالہ ہے یہ ایسی ایک شخصیت، ایسا شخص ہے جو بائبل مقدس کے مطابق جس نے سب سے زیادہ عمر پائی 969 برس، اور کلام میں لکھا ہے ہنوک اس کی پیدائش کے بعد 300 سال تک خداوند کے ساتھ چلتا رہا۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو دیکھیں، ہم پہلے ہماری شادی ہوتی ہے، ہماری اولاد ہوتی ہے، ہمارے بچے ہوتے ہیں، پھر ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ہم خدمت میں بھی ہوتے ہیں، خادمین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے چرچز کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، وقت بھی ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہماری شادی ہوتی ہے، بیوی آتی ہے، اولاد ہوتی ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، تو ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہنوک کی زندگی پر غور کریں، کلام میں لکھا ہے جب اس کا بیٹا متوسالہ پیدا ہوا، اس کے اور بھی بیٹے بیٹیاں تھیں۔ کلام میں لکھا ہے جب اس کی اولاد، اس کا خاندان بڑھا، تو کلام میں لکھا ہے وہ اور بھی خداوند میں بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دینے والا خداوند ہے۔
ہماری جب فیملی بڑھتی ہے تو ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہنوک کی فیملی بڑھی تو یہ خداوند میں اور بڑھ گیا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی ذمہ داریاں آگے رکاوٹ بنی. اور جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں کوئی چیز ان کے آگے رکاوٹ نہیں بنتی. میرے عزیزو یاد رکھیں، خداوند ان کے آگے ہر ایک چیز کو ہموار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں ان کے آگے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. کون سی چیز ہمیں خداوند سے جدا کر سکتی ہے؟ نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ مصیبتیں. دکھ اگر آتے ہیں تو یاد رکھیں، دکھ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ آخر موت آ جائے گی، آپ مر جائیں گے. تو موت بھی ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتی، بلکہ موت ایک ذریعہ ہے ہمیں خداوند سے ملانے کا، یسوع مسیح سے ملانے کا. ہاللیلویہ. تو دیکھیں، جو ہمیں خاندان دیتا ہے، جس نے بیوی دی، جس نے اولاد دی، ہم اس جب وہ ہماری فیملی بڑھتی ہے تو ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور ہم نے تو ترتیب بھی الٹ کر دی ہے. بائبل مقدس کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے خداوند کا درجہ، پھر خاندان کا، پھر خدمت کا. اب لوگ خدمت کو پہلا درجہ دیتے ہیں، پھر خاندان کو، پھر خداوند کو. لیکن ان دونوں سچویشنز کے اندر، دونوں دیکھیں اس کنڈیشن کے اندر درمیانی کیا ہے جی؟ درمیانی خاندان ہے. کیوں خداوند نے درمیانی خاندان رکھا؟ اس لیے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کا خاندان بڑھتا ہے، آپ کی فیملی بڑھتی ہے، تو آپ پورا خاندان مل کر خداوند کے نام کو جلا دیں. ہاللیلویہ. تو کلام میں لکھا ہے ہنوک 300 سال تک خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور خداوند لکھا ہے کلام میں، خداوند کو ہنوک پسند آیا. ہنوک جب پسند آیا خداوند کو، تو کلام میں لکھا ہے خداوند نے اپنے نظام کو بدل دیا. اب خداوند کا نظام کیا ہے؟ خداوند کا نظام یہ ہے کہ جو شخص پیدا ہوا ہے اس کے لیے ایک بار مرنا ضرور ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. لیکن ہنوک خداوند کو پسند آیا، کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. اور دیکھیں ہنوک کی زندگی میں کتنے سال آئے. ہر سال نیو ایئر پر وہ اور خداوند میں مضبوط ہوتا تھا. اپنی زندگیوں پر غور کریں، آپ کے کتنے سال گزر گئے ہیں، اور پھر ہم 2025 کا سال پھر سے منا رہے ہیں. یہ ہر سال مضبوط ہوتا تھا اور خداوند کو پسند آیا. اور خداوند کو جب پسند آیا، خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. خداوند نے اس کے لیے اپنے نظام کو بدل دیا. اور نظام کیا تھا کہ تو خاک ہے، خاک میں پھر لوٹ جائے گا. جو انسان پیدا ہوا اس کا ایک بار مرنا ضرور ہے، لیکن خداوند نے سارے نظام کو بدل دیا. اور کلام میں لکھا ہے خداوند نے ہنوک کو زندہ اٹھا لیا. اب ہنوک اٹھا لیا، ہنوک کرتا کیا تھا؟ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے یہ 3 دن، بڑی خوبصورت بات ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے یہ 3 دن کیا کرتا تھا. اچھا، ہنوک کے بارے میں زیادہ تر بائبل مقدس کے اندر نہیں لکھا، لیکن ہم جب اس کو ہنوک کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بہت سی کتابیں بھی ہنوک پر لکھیں. لیکن ہم اگر تالمود کی کتاب پڑھیں تو ہمیں کافی مٹیریل ملتا ہے وہاں سے. تو کلام مقدس میں اس کے بارے میں بہت کم لکھا ہوا ہے. تو ہنوک کرتا کیا تھا؟ ہنوک کرتا یہ تھا کہ یہ 3 دن خداوند کی حضوری میں رہتا، اور 4 دن یہ لوگوں میں آتا، منادی کرتا، تعلیم دیتا، نصیحت دیتا تھا. اور پھر ہر سال گزرتے گئے، جیسے جیسے سال گزرے یہ خداوند میں اور بڑھتا گیا. دیکھیں ہم سال بسال پیچھے جا رہے ہیں یا آگے جا رہے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے جاننا. اپنی زندگیوں پر غور کریں میرے عزیزوں. آج 2025 ہے، آپ ہر سال خداوند میں بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ اب یہ کیسے بڑھ رہا تھا؟ شروع میں یہ 3 دن خداوند کی حضوری میں رہتا، اور 4 دن آ کے لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، منادی کرتا تھا. پھر جیسے جیسے سال گزرے یہ 6 دن خداوند کی حضوری میں رہتا، اور 1 دن آ کے لوگوں کو تعلیم دیتا تھا. 1 دن آ کے اس کے منادی کرتا اور لوگوں کو تعلیم دیتا تھا. ہر سال بڑھتا تھا،
ہر سال خدا ان کے نام کو جلال دیتا تھا. لیکن آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم ہر سال بڑھ رہے ہیں یا کہ نہیں. اور اس کی بابت تو یہ بھی لکھا ہے, 4 باتیں ہنوک کی بابت لکھی. پہلی بات, وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا. دوسری بات, خداوند کو پسند آیا. اور تیسری بات, اس نے موت کو نہ دیکھا. اور چوتھی بات, وہ اٹھا لیا گیا. 4 باتیں. اتنا خداوند کو یہ پسند آیا. خداوند کے ساتھ چلتا تھا, ہر سال بڑھتا تھا, ہر سال خداوند میں بڑھتا. نہ اس کی آگے بیوی, نہ اس کی ذمہ داریاں, نہ اس کے بہانے کہ میں نوکری پر تھا جی اور میری ڈیوٹی ایسے ہوتی ہے میں نہیں آ سکتا, اور جی بیوی کو یہ تھا میں نہیں آ سکا. نو, فیملی اپنی جگہ, سردی گرمی بیماری اس کی زندگی کے ساتھ بھی تھی, لیکن یہ خداوند میں بڑھتا گیا. اور اس کی بابت میں نے بتایا 4 باتیں لکھی. پہلی بات میں نے بتایا وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا. دوسری بات, خداوند کو پسند آیا. تیسرا, اس نے موت کو نہ دیکھا. چوتھا, وہ اٹھا لیا گیا. اور یہودا کے خط میں اس کے بارے میں لکھا ہے, یہ بڑی ضروری بات ہے. یہودا کے خط میں اس کے بارے, ایک ہی اس کا باب ہے یہودا کا خط, اس میں 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس پر ایک مکاشفہ, ایک بھید کھولا یسوع مسیح کی دوسری آمد کا. اور پھر عبرانیوں کے خط میں جہاں پر ایک بڑی فہرست ہے ایمانداروں کی, اس ایمانداروں کی فہرست میں ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ ایمان کے سبب سے ہنوک کو زندہ اٹھا لیا گیا. ہاللیلویا, ایمان کے سبب سے. اب یہاں پر جو زیر غور بات ہے کہ ایمان کے سبب سے ہنوک کو اٹھا لیا تاکہ وہ موت کو نہ دیکھے. اب میرے عزیزو, ہر سال کیلنڈر پہ سال بدلتا رہے گا. ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے, ہمیں اپنے اندر سے چینج کرنا ہے اپنے آپ کو, تاکہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں. ہر ایک وہ کام کریں جو اس کی نظر میں بھلا ہے. ہر ایک وہ کام کریں, اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں. ہر ایک بری روشوں کو ترک کریں, اپنا آپ اس کے سپرد کریں. اور پھر ہر ایک وہ کام کریں جو اس کی نظر میں بھلا. کیلنڈر پر تو سال بدلتے رہیں گے, اگر آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس زندہ خدا کے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ آپ خوشحال زندگی گزار سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کیسے چلیں. 2025 کے اندر یہ 4 باتیں اپنے ساتھ لے لیں, اپنی زندگی میں لے لیں, اپنے خاندان میں لے لیں, اپنے بدن میں لے لیں, اپنی لائف کے اندر لے لیں, تو آپ خداوند کو پسند آئیں گے, خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اور جو خداوند کے ساتھ چلتا ہے, یاد رکھیں, اس کے لیے کبھی بھی ترقی کے, سرفرازی, بحالی کے راستے, کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے. خداوند انہیں ہر روز بڑھاتا ہے, ہر روز انہیں برکت دیتا ہے. اور وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات, اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کر دیں, ڈیڈیکیٹ کر دیں. ہنوک کے نام کا مطلب بھی ڈیڈیکیٹڈ ہے. آپ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیں. اب وقف کیسے کرنا ہے, نظر کیسے کرنا ہے, وقف کیسے کرنا ہے, غور کریں. کہیے خداوند میں 2025 میں کمٹمنٹ کرتا ہوں. آپ کی تو اور کہیں کمٹمنٹ ہوئی ہوتی ہیں, کب چرچ ختم ہوگا, کب 12 بجیں گے, تو ہم اپنی ایک دنیا میں چلے جاتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں. اور ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں خدا سے کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میں 2025 کے 1 مہینے کے اندر اگر 4 سنڈے آتے ہیں تو خداوند میں ہر سنڈے چرچ میں آؤں گا, اور میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں. میری چاہے کیسی مجبوری ہو, کیسی کمٹمنٹ ہو, کیسی مصروفیات, میں ان کو ترک کر کے چرچ میں آؤں. وقف کریں. خداوند میں ہر روز شام کو اپنی فیملی کے ساتھ 10 منٹ کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کروں گا, دعا کروں گا, خداوند تو مجھے برکت دے 2025 کے اندر. وقف کریں. ہنوک نے خداوند کو وقت دیا,
جیسے میں نے بتایا پہلے وہ 3 دن پھر 6 دن خداوند کی حضوری میں رہتا تھا. ہم کہتے ہیں خداوند بڑھائے لیکن خداوند کے لیے وقت نہیں ہے. اپنے آپ کو وقف کریں. 2025 میں خداوند نہ صرف آپ کو آپ کی نسلوں کو بھی برکت دے گا. دوسری بات، خودی سے انکار کریں. متی کی انجیل میں یسوع نے کہا جو کہ میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی خودی کا انکار کرے. خودی کیا ہے؟ ایگو. اگر کوئی پاسٹر ہے تو پاسٹر کو کام کہہ دے تو وہ کہیں گے جی ڈیکن بیٹھا ہے، ایلڈر بیٹھا ہے تو آپ نے پاسٹر کو کام کہہ دیا. اگر کسی بڑے کو کوئی کام کرنا پڑے وہ کہے گا چھوٹا بیٹھا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنائیں گے، یسوع نے اس کا نمونہ بھی دیا، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں. جب تک آپ اپنے آپ کو چھوٹا، ایگو کو ختم نہیں کریں گے، آپ خداوند کے لائق نہیں، خداوند کے ساتھ نہیں بڑھ سکتے، خداوند کی حضوری میں نہیں بڑھ سکتے. آپ کو ایگو کو ختم کرنا ہے، آپ کو اپنے اندر سے خودی کو ختم کرنا ہے. اور جب آپ خودی کا انکار کریں گے تو خداوند کے ساتھ چلنے کے لائق بھی ہو. پہلی بات اپنے آپ کو وقف کرنا ہے. دوسری بات میں نے بتایا اپنی خودی کا انکار کرنا ہو. تیسری بات خداوند کے ساتھ متفق ہونا ہے. اور کلام میں لکھا موسیٰ 3 باب کے اندر اگر 2 شخص باہم متفق ہی نہ ہو تو وہ اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ جب ہم 2 لوگ متفق ہی نہیں ہوں گے تو ہم اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ یہاں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو خدا کے ساتھ متفق ہونا پڑے گا. اور متفق کیسا ہونا ہے؟ ایسے نہیں کہ خداوند آپ کو بھیجے نینوا اور آپ جائیں ترسیس کو. ایسا نہیں چلے گا. آپ کو خداوند کے ساتھ متفق ہونا پڑے گا. اگر خداوند کہتا ہے معاف کرو تو معاف کرنا پڑے گا. اگر خداوند کہتا ہے دینا ہے تو دینا پڑے گا. خداوند کے ساتھ اگر مگر نہیں چلے گی. جیسا خداوند کہتا ہے ویسا کرنا پڑے گا. اور اگر مگر نہیں چلے گی بلکہ ایک ہی لفظ کہنا پڑے گا خداوند کو، خداوند میں حاضر ہوں. یس سر. خداوند کے ساتھ متفق ہونا پڑے گا ہر ایک بات میں. اور تیسری بات، چوتھی بات، ایمان. 2 کرنتھیوں 5 باب میں لکھا ہے ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. اور ہنوک خداوند کو پسند آیا. ایمان کے بغیر خداوند کو پسند آنا ناممکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہنوک جو تھا وہ ایمان اس کا مضبوط تھا، خداوند کو وہ پسند آیا. ہاللیلویا. تو ہنوک جو تھا کلام میں لکھا ہے وہ ایمان میں مضبوط تھا اور خداوند کو پسند آیا. اور ایمان ہی کے سور سے میں نے بتایا عبرانیوں کے خط میں جو ایمانداروں کی فہرست ہے اس میں بھی ہنوک کا ذکر ہے. آج میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے وہ 300 سال تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. ہر سال خداوند میں بڑھتا رہا. خداوند نے یہ سال دیا ہے خداوند میں بڑھیں. اس پر خداوند نے اپنا مکاشفہ کو آشکارا کیا. یسوع مسیح کی دوسری آمد کے مکاشفہ کو آشکارا کیا کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا. اور خداوند نے لکھا ہے کہ اس کو زندہ اٹھا لیا. آج جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، ایمان سے چلتے ہیں اور پھر خداوند کے ساتھ متفق ہوتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرتے ہیں، اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھیں جب یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں گی تو خداوند جب آئے گا آپ شرمندہ نہیں ہوں گے، بلکہ بادلوں پر ہوا میں اس کا استقبال کریں گے. اس بات کو بھی درست کر لیں، ہوا میں اڑ کر نہیں ہے، بادلوں پر ہوا میں اس کا استقبال کریں گے. ہاللیلویا. 4 باتوں کو اپنی زندگی میں 2025 میں لیں. اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کریں، اپنی خودی کا انکار کریں، خداوند کے ساتھ متفق ہوں، اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، خداوند کے ساتھ چلیں. تو میرے عزیزو 2025 کے
तरक्की के, बहाली के, सरफराजी के, बरकतों के दरवाजे आपके लिए कभी बंद नहीं होंगे, बल्कि खुदावंद सारे दरवाज़ों को खोलेगा, आपको बरकतों से, रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी बरकतों से भरकर ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी नस्लों को भी बरकत देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से, आमीन।